نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قیامت کی علامتیں صغریٰ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تقریباً قیامت کی چھوٹی 30 علامتیں گزشتہ درس میں بیان کی گئی ہیں، اور قیامت کی علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں جن کے فوراً بعد قیامت کا ظہور ہوگا، اس میں سے ایک علامت ہم نے ذکر کی تھی۔ وہ پہلی علامت قیامت کبریٰ، بڑی علامت قیامت کی علامات کبریٰ میں سے وہ تھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت ہے، اور احادیث میں کثرت کے ساتھ بے شمار روایات میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی علامات، ان کی واقعات اور ان کا کس وقت ظہور ہوگا، کس شہر میں ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ دعوی مہدیت کے بعد زمین پر حیات رہیں گے، اور کہاں ان کا انتقال ہوگا، کہاں وہ مدفون ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیں گے، یہ ساری گفتگو کی گئی تھی۔ اس کو اجمالاً یعنی اختصاراً کچھ اور دوبارہ سے عرض کرتے ہیں۔ بڑی علامتوں میں سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی جو علامت ہوگی جس سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور قریب ہے، اس کا ہمیں علم ہو جائے گا، وہ ہے ترکی کا جو دریا ہے، دریائے فرات، وہ دریا خشک ہو جائے گا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ دریا سونا اگلے گا، اور اس سونے پر آپس میں اتنی لڑائیاں ہوگی کہ سارے لوگ لڑنے والے تقریباً سارے ہی لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ لڑائی کریں گے وہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ پہلی علامت ہوگی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی علامات میں سے ایک اہم ترین علامت کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم یا 10 محرم کو ظاہر ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ذی الحج ہوگا اور ذوالقعدہ ہوگا، اور اس سے پہلے شوال اور رمضان اور شعبان، تقریباً 5 سے 6 ماہ پہلے سے ہی کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جن علامتوں پر علماء کرام نظر رکھیں گے اور اس سے وہ جان لیں گے کہ یہ سال حضرت امام مہدی تشریف لانے والے ہیں۔ ان میں ایک علامت مشہور ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہر مجدون کی ایک جنگ ہوگی۔ فلسطین کے علاقے میں مجیدو بستی ہے، اور اس کے جو قریب پہاڑ ہیں اس کو ہر کہتے ہیں، ہر پہاڑی سلسلہ ہے، تو وہاں مسلمانوں کی ہر مجدون کی جنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے، لیکن یہ جنگ بڑی طویل رہیں گی، لمبا عرصہ تک چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد کے رمضان سے ہی تقریباً علامات شروع ہو جائیں گی۔ یہاں مختصراً عرض کرنا ہے کیونکہ ایک بیان میں مفصلاً یہ ساری چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ پھر شوال کے مہینے میں ایک بادشاہ کا، شوال رمضان کے درمیان ایک بادشاہ کا عرب کے انتقال ہوگا، اور اس کے انتقال کے بعد نئے بادشاہ کے انتخاب میں اس کے 3 بیٹوں میں جنگ چھڑے گی۔ تینوں میں سے ہر ایک اپنے حواریوں کو لے کر دوسرے پر حملہ کرے گا، اور ہر ایک چاہیں گا کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کے بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ ان کی لڑائی تقریباً 2-3 مہینہ چلتی رہیں گی، اور ان کی وجہ سے امت کا بے انتہا خون بہے گا۔ پورے عرب میں کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، تینوں خود مختاری کا اعلان کریں گے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے۔ اسی سلسلے میں شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ گزر جائیں گا۔ اس کے بعد کا جو محرم آئیں گے اس میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ تو یہ تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہونے سے پہلے کی علامات ہیں۔ اس کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے مہدویت کا اعلان
مکہ مکرمہ جا کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان فرمائیں گے، اور پہلی بیعت جو کریں گے ان سے وہ 313 یعنی بدر کے تعداد کے بقدر لوگ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی جو مشن لے کر آئیں گے وہ 4 جہاد کی عظیم الشان جنگیں لڑیں گے۔ ایک جنگ جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے ہوگی، جو موجودہ حکمران ہوں گے یا اس وقت کے جو بھی ہوں گے۔ دوسری جنگ جنگ فارس، یہ مسلم کی روایت ہے۔ فارس یعنی شیعوں سے جنگ ہوگی۔ شیعہ چونکہ ایک ان کا الگ مہدی ہے، ان کا جو مہدیت کا تصور ہے وہ انتہائی الگ ہے، اور ہمارا جو تصور ہے برحق ہے وہ ہمارا الگ ہے۔ تو ان سے بھی جنگ ہوگی، وہ بھی فتح ہوگا، وہاں پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ پہلے جزیرۃ العرب میں قائم کریں گے، اس کے بعد یہ ایران میں قائم کریں گے، اور اس کے بعد تیسری جنگ کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے، ملک شام میں جو بڑی جنگ ہوگی، تیسری جنگ عظیم، وہاں بھی پھر خلافت قائم ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی جنگ کے موقع پر دجال قسطنطنیہ میں جب حضرت تشریف لائیں گے اپنے لشکر کو لے کر، اور اس قسطنطنیہ یعنی استنبول کو، ترکی کو فتح کریں گے، ممکن ہے کہ ترکی کی حکومت یہ جو موجودہ ہے یہ ختم ہو جائے، اس پر عیسائیت یہودیت غالب ہو جائے، اور اس کے بعد امام مہدی تشریف لائیں۔ یہ بہت لمبا عرصہ بھی باقی ہے۔ تو چوتھی جنگ ہوگی امام مہدی کی فلسطین میں، یہ قسطنطنیہ میں۔ اس جنگ کے بعد فوراً امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں مال غنیمت کے حصول کے لیے مسلمان دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے کہ کوئی شخص اعلان کرے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ دجال کے نکلنے کی آواز سنتے ہی سارے مسلمان بھاگ کر کے ملک شام میں چلے جائیں گے، اور جو ہی ملک شام کے قریب پہنچیں گے تو حقیقتاً دجال نکل جائیں گے۔ وہ جو آواز آئی تھی قسطنطنیہ میں، وہ آواز کسی جھوٹے شخص کی تھی، لیکن جب یہ لشکر پہنچیں گے وہاں سے نکل کر، قسطنطنیہ سے نکل کر ملک شام میں، اور غرناطہ کے علاقے کے قریب پہنچیں گا، غرناطہ کہہ رہا ہوں، غوطہ کے علاقے کے قریب، تو وہاں پھر حقیقتاً دجال نکل جائیں گے۔ تو امام مہدی علامات قیامت کی میں سے بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت کا آج ہم ذکر کریں گے، دوسری ہی نہیں، آج ہم قیامت کی جتنی علامتیں بقیہ ہیں سارا ہی ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری علامت ہے خروج دجال۔ دجال کس طرح نکلے گا؟ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی نے دجال کی فتنے سے امت کو ڈرایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار نشانیاں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت یعنی یہ کہ وہ بشر ہے، انسان ہے، اس کی جنس انسان ہے، اس کا ثبوت احادیث متواترہ سے اور اجماع سے ہے۔ شکیل بن حنیف جو اس وقت کافر مرتد ظاہر ہوا ہے، جس نے کہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اور ہمارے اس علاقے میں وہ اور اس کے چیلے مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال کوئی انسان نہیں ہے، دجال 2 ممالک ہے، اور 2 ممالک کا مجموعہ ہے۔ اور دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ فرانس کے شروع کا فا اور را، اور امریکہ کے آخر کا کا، امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کا ہے نا، کا، کاف الف زبر کا، اور فرانس کے شروع میں فا اور را ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو 2 ملک کو ملا کر معلوم ہوا کافر یہ دونوں ممالک ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی ہے، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال انسانی شکل میں نہیں آئے گا، یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور ٹیکنالوجی چونکہ آ چکی ہے تو اس سے پہلے کیا آنا تھا؟ امام مہدی نے آنا تھا دجال سے پہلے، تو وہ میں آ چکا ہوں نعوذ باللہ، اور وہ بھی دہلی میں آیا۔ دیکھیے تو اس قسم کے دلیل پیش کرتے ہیں، اس لیے عقیدہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ دجال کی جنس کیا ہوگی۔ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال حضرت نوح علیہ السلام، بعض علماء فرماتے ہیں محدثین، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور صحیح حدیث یہ ہے کہ دجال کی پیدائش حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اور اس کے والدین کو 30 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ بدبخت پیدا ہوا، اور یہ ان کے زمانے میں بہت فتنہ فساد مچاتا، 2 آدمیوں کو لڑاتا، کسی کو قتل کر دیتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، انسانوں کے، جنات کے، پرندوں کے، ہواؤں کے، انہوں نے جنات کو جس طرح قید کیا پکڑ پکڑ کے، تو اس مردود کو بھی قید کیا۔ اس وقت سے اب تک یہ قید ہے، لیکن حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد دوسری علامت کے طور پر یہ ظاہر ہونے والا ہے۔ تو دجال کا لغوی معنی ہے جھوٹا، حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنے والا۔ یہاں دجال سے ایک خاص آدمی مراد ہے جس کا ذکر احادیث میں تواتر کے ساتھ، یعنی ہر زمانے میں اتنے علماء نے اور اتنے مسلمانوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ جن کا جھوٹ
پر متفق ہونا ناممکن ہے، اسے کہتے ہیں تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ خدائی کا یہ شخص دعویٰ کرے گا، نسلاً یہودی ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر، اور دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اور دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا ایک دانہ ہوگا اس کا زمین پر قیام 40 دن ہوگا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر رہیں گے۔ تقریباً 1 سال 2.5 مہینہ بنتا ہے پورا عرصہ اس کا۔ 1 سال 2.5 مہینے میں پوری دنیا میں فساد مچائیں گا، اپنے مشن کو مکمل کریں گا۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالی اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادات اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، یعنی اس کے ہاتھ سے ایسی چیزیں ظاہر ہوگی جس سے اچھے ایمان والے، بلکہ بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے ایمان کو پختہ سمجھ کر اس سے مقابلہ کرنے جائیں گے، لیکن جب اس سے بات کریں گے تو وہ اس انداز سے شکوک اور شبہات میں انسان کو مبتلا کریں گا کہ وہ واپس جب آئیں گے تو ایمان نکل چکا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا امام مہدی سے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مسلمانوں کو لے کر شہر غوطہ چلے جاؤ اور وہاں ہیڈ کوارٹر بناؤ، وہاں قیام سے رہو، جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے وہی اس کو قتل کریں گے۔ تو امام مہدی جیسا مہدویت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والی ذات کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہما شما کا کیا شمار ہے؟ تو مختلف طریقوں سے وہ گمراہ کریں گا، لوگوں کو قتل کر کے زندہ کریں گا، آسمان کو حکم کریں گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کریں گا، زمین غلہ اگائے گی۔ دیکھیے، حالانکہ غلہ اگانا، بارشیں برسانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یعنی ہمارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تصرفات میں سے کچھ عطا کر دیں گے، وہ اس کے ذاتی نہیں ہوں گے، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہوں گے، لیکن امتحان کے لیے۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہیں گا کہ اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، جہاں وہ جائیں گے خزانے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، ایک مسلمان کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہیں گا لیکن اس کا بس نہیں چل سکے گا۔ بس ایک مرتبہ زندہ کرنے کا اللہ اس کو اور قتل کرنے کا اختیار دیں گے، دوبارہ سے اختیار نہیں دیں گے۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائیں گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے۔ اسی طرح ہم نے عرض کیا، علماء کہتے ہیں شام کا وہ علاقہ جہاں امام مہدی مسلمانوں کو محفوظ جگہ غوطہ کے شہر میں ٹھہرائے ہوئے، وہاں بھی نہیں جا سکے، وہاں جانے کے لیے چلیں گا تو امام حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر نہیں جا سکے گا۔ ان 2 شہروں میں نہ جانے کی وجہ فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حدیث میں فرمایا، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے، شام اور عراق کے درمیان سے یہ دجال نکلے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بہت صوفی بنے گا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، ترتیب وار دھوکہ دیں گا۔ یعنی اصفہان کا جو علاقہ ہے وہاں سے اس کا مشن شروع ہوگا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے، اور وہاں آج بھی پوری یہودیت غالب ہے، وہاں کا چھوٹے سے چھوٹا ذمہ دار ہو یا بڑا سب یہودی ہے۔ وہ علاقہ خاص یہودیوں کے لیے ایران والوں نے خود مختص کیا ہے۔ وہاں سے اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ علیہم الطیالسہ، ان کے بدنوں پر ہری ہری چادریں ہوگی، ہری چادریں، الطیالسہ کا معنی ہری چادریں ہوگی، اس لیے کہتے ہیں ہری پگڑی سنت کے درجے میں نہیں ثابت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اپنے اس لشکر کے ساتھ زمین میں خوب فساد مچائیں گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچیں گا، بہت سے لوگ گمراہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے، اور یہاں سے یمن کے بعد وہ مکہ مکرمہ روانہ ہوگا، مکہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی دستہ پہرے پر ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔
اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور وہ بھی دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں جو رہیں گے وہ بھی پختہ ایمان والے ہی بچیں گے اور ان کی ہی حفاظت ہوگی۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا پھر ان کا دجال کے فتنے سے بچنا مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، وہی بات، دجال انہیں قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا مجھے پکا یقین ہو گیا۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائیں گا۔ یہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے۔ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے کرنا چاہیں گے، تو وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہے، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ دیکھا، بڑے دشمن کو قتل کرنا کس کا کام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں قتل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لڑنا بھیڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور قرآن نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن کس کو قتل کر رہے ہیں؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ، جالوت بڑا کافر بادشاہ تھا، اس کو قتل کیا۔ اور آگے 4 پارے میں ہے کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، کتنے ہی پیغمبر ایسے گزر گئے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اتنی آیتیں ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، سورہ انفال میں، اے پیغمبر مسلمانوں کو جہاد پر، لڑائی پر ابھارو۔ حرض المؤمنین علی القتال۔ اور سورہ نساء میں ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اے پیغمبر لڑو اللہ کے راستے میں، کوئی نہ آئے تو آپ اکیلے جاؤ، البتہ مسلمانوں کو ابھارتے رہو۔ ابھارنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاد کی فضیلتیں بیان کرو، جہاد کی شہید کی فضیلتیں بیان کرو، اور یہاں اگر بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں بھڑکا رہے ہیں، اور حرض کا معنی ہی بھڑکانا ہے، اور مسلمانوں کو بھڑکائیے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ جب تفسیر شروع ہوگی تو یہ ساری باتیں آ جائیں گے 2-3 سال بعد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہیں، میں دجال کو قتل کروں گا۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی، پہلے عرض کیا تھا نا، باب لط پر قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں، یہ جو سانس ہماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائیں گی وہاں تک سانس پہنچیں گا، اور جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لط پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ہے دجال، دوسری علامت ہے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے۔ اور تیسری علامت قیامت کی بڑی علامتوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف اور اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت نے یہ دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، اسی طرح یہودی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں، اب وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس عقیدہ کو بتلانا پڑتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ضرور آسمان سے نازل ہوں گے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پر لٹکا سکے، لیکن انہیں
کسی اور کی شکل میں اشتباہ ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروپیگنڈا کیا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو عیسیٰ آیا ہے یہ تمہاری کتاب حضرت موسیٰ کی کتاب کو نہیں مانتا۔ کیا اس طرح لوگ کرتے ہیں پروپیگنڈا، تمہاری بات نہیں مانتا، تمہاری جماعت کا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو جا کے کان بھر دیے کہ یہ جو عیسیٰ آیا ہے یہ تمہاری جو کتاب ہے حضرت موسیٰ کی اتنی عظیم الشان کتاب اس میں تبدیلی کر رہا ہے، اس کے احکامات۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک آدمی سے کہا تم جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہ کہاں ہے اور ہمیں اطلاع دو، ہم یہاں سے لشکر بھیج رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے۔ یعنی پیغمبر کو قتل کرنا یہودیوں کی کتنی بڑی خباثت ہے کہ انبیاء تک کو ہاتھ اٹھا دیا۔ خیر وہ آدمی جو آیا تھا تلاش کرتے کرتے حضرت کے کمرے جہاں مقیم تھے جس گھر میں، وہاں آیا وہ، اور وہاں آتے ہی اللہ تعالی نے اپنے کلمہ کن سے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قتل کرنے والے آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو داخل تو ایک ہوا تھا، حضرت عیسیٰ پہلے سے تھے، دو کی بجائے ایک آدمی، اس کو پکڑ لیا کہ تم ہی عیسیٰ ہو۔ اس نے کہا نہیں میں تو تمہارا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تم ہی میں سے ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تمہاری شکل بھی یہی ہے اور مجرم یہی کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں، اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ جو اس کو سولی پر لٹکایا ہے اس وجہ سے ان کو شک ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، تو اللہ نے اس کی نفی کی ہے، فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ اور ایک اور آیت میں نیچے فرمایا وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ کہتے ہیں دجال کو جب قتل کر دیں گے یا پھر نازل ہوں گے تو اس وقت جتنے اہل کتاب ہوں گے، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، سنجیدہ قسم کے جتنے ہوں گے، وہ سارے یہودی اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیں گے۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی رضی اللہ عنہ اور یہودیوں کے درمیان جنگ زوروں پر ہوگی کہ ایک دن عصر کی نماز کے وقت ہوگا اور اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے اور سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح کے دانے گریں گے۔ دمشق کی مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مسجد کا مینارہ نہیں، صرف نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی تھی، تو انہوں نے دمشق میں ایک بہت اونچا مجاہدین کی علامت کے طور پر مینارہ بنایا تھا، اس پر اتریں گے۔ لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد کا مینارہ، نہیں، وہ تو بہت چھوٹا ہے، اس پر اتریں گے۔ وہاں سے پھر جب وہاں اتر جائیں گے پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ دارالاسباب ہے نا دنیا، کیا ہے؟ ہاں، اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ اسباب کے انکار جمہور علماء کا قول ہے کفر ہو جاتا ہے، اس لیے سیڑھی کا واسطہ، ورنہ جبرائیل اور جو فرشتے لا رہے تھے وہ کہاں تک چھوڑ سکتے تھے؟ نیچے تک بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن دنیا دارالاسباب، یاد رکھیے اسباب کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے سیڑھی لگائیں گے، اور احادیث میں یہ ذکر ہے وہاں سے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام بھی جب معراج پر گئے تو کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر سوار ہوئے، سواری پر، اور وہاں سے فرشتوں کے ساتھ گئے۔ دنیا میں رہے مطلب ہوا دارالاسباب کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کیا، اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ گئے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب وہ جو ان کا نشان ہے، صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہی مر جائے گا، اور باب لوط پر دجال کو قتل کریں گے
ان کے زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہو جائیں گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ امت محمدیہ کے تابع، مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں رہیں گے۔ نبی تو رہیں گے لیکن اتباع کریں گے ہماری شریعت کی۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے، اور 40 یا 45 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور اس دوران 40 سال کے عرصے کے دوران ان کا نکاح بھی ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور مدینہ طیبہ میں حضرت کا انتقال ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص حاکم بنیں گے، اور ان کے بعد بھی کئی نیک عادل حکمران بادشاہ آئیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ دنیا سے نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور برائیاں بڑھنے لگے گی۔ یہ تیسری علامت ہے بڑی۔ چوتھی علامت یاجوج اور ماجوج، یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ یہ بالکل قریب کا زمانہ ہے۔ قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند سالوں کے بعد، نہیں، کافی سال باقی ہوں گے، تقریباً 100 سال سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد رہیں گے دنیا کو، یاد رکھیے۔ لیکن یہ قریب ہی ہوتا ہے، دنیا کی جو پچھلی عمر ہے اس کے مقابلے میں قریب ہوا نا، اس لیے کہتے ہیں یاجوج ماجوج۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے، اور نہایت سکون آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں کوئی کافر اور کفر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں، آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر جاؤ۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے، یعنی اس کا آپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا، جنہوں نے دجال کو تو قتل کر دیا، لیکن ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ ان کو قوم کو لے کر کوہ طور کے پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قالوا یا ذا القرنین، سورہ کہف میں ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ یاجوج ماجوج جب تک دنیا میں تھے، جب تک بھی فساد ہی مچا رہے تھے، اور ایک قوم کو بہت ستاتے تھے، اس کا مال لے لیتے ہیں، اس کے مویشی لے لیتے ہیں، ان کے خون بہاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس قوم نے کہا کہ حضرت آپ یہاں آئے ہیں، یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج کی بڑی سنگ دل ہے اور بڑی ظالم ہے، آپ ان سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تانبے کی، جس کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار ادھر سے بنا دی، ایک ادھر سے بنا دی، اس کے درمیان وہ اٹک کر کے رہ گئے جب سے اب تک۔ تو وہی قوم مراد ہے قرآن میں جو ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا، عذاب آیا تھا، ساری دنیا فنا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو انسانیت چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ کہتے ہیں حام سے عرب کے لوگ اور دیگر ان کے قریبی لوگ چلے ہیں، اور سام سے ترکی وغیرہ کے لوگ، اور یافس جو ہے اس سے یہ یاجوج ماجوج کی نسل چلی ہے۔ حبشہ کے لوگ بھی سام سے چلے ہیں۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہیں، ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے یاجوج ماجوج، پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہانی دیوار کے پیچھے ہیں، مضبوط۔ قیامت کے قریب یہی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل پڑے گی، ہر طرف پھیل جائیں گی اور زمین میں خوب فساد مچائیں گی۔ یاجوج ماجوج دیوار کے ٹوٹنے کے بعد اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے، وہ اتنے ہوں گے کہ ہر پہاڑ سے ایسا لگے گا سیلاب آ رہا ہے، تیزی سے اتریں گے۔ قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر۔ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت، پہلا گروہ، پہلی جماعت ان کی سمندر کے پاس سے گزرے گی، جس کا نام ہے بحیرہ طبریہ، اسرائیل میں ہے اس وقت۔
تو بحیرہ طبریہ کے پاس سے جب پہلی جماعت گزریں گی تو پیاس شدت سے لگے گی، تو اس کا پورا پانی پی کر صاف کر دیں گے وہ. اور دوسری جماعت جب آئیں گی تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، اتنا پانی پی لیں گے، خشک کر دیں گے پورے سمندر کو. بحیرہ طبریہ سے پہلی جماعت جب گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی. جب دوسری جماعت گزریں گی تو وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا یا نہیں. یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، کھانے پینے کے کمی، پہاڑوں پر آباد ہوں گے، کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا ایک سر 100 دینار کی قیمت سے بکے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بدعا فرمائیں گے، چونکہ نبی مستجاب الدعوات ہیں تو بدعا فرمائیں گے. اللہ تعالی ان کی بدعا سے یاجوج ماجوج کی قوم کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا فرمائیں گے جس سے یہ سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے، اور زمین میں ان کے مرنے سے بے انتہا بدبو پھیل جائیں گی، بے انتہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ کی دعا سے بڑی بڑی گردنوں والے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وہ جب پرندے آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر وہ پرندے دریا میں اور دوسرے علاقوں میں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلادھار عظیم الشان بارش ہوگی جو دنیا کے ہر علاقے میں برسے گی. کوئی مکان، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ بارش نہ برسے. وہ بارش پوری زمین کو دھو کر صاف شفاف کر دے گی ان کی بدبو ختم کرنے کے لیے. اس زمانے میں زمین اپنی برکتیں ظاہر کریں گی. پھر جب یہ یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد زمین میں پھر برکتیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ زمین میں اتنی برکتیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امیر المومنین ہوں گے، نبی ہوں گے، قائد اور سپہ سالار ہوں گے، تو یاجوج ماجوج قتل ہو جائیں گے. پھر زمین میں مسلمان آ جائیں گے پہاڑوں سے اتر کے. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ایک انار اس میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک انار، اور اس کے چھلکے کے سائے میں پوری جماعت بیٹھ سکے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس میں اس کی پیداوار میں اتنی کشادگی کر دیں گے، اتنا بڑا ہو جائے گا. اسی طرح ایک اونٹنی کا دودھ بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک اونٹنی کا دودھ. اسی طرح ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ایک علامت ہے یاجوج اور ماجوج کی. چوتھی علامت، پانچویں علامت، دھوئیں کا ظاہر ہونا. قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھوئیں کا نکلنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہو جائے گا، مدینہ منورہ میں مدفون ہو جائیں گے، اس کے بعد کئی عادل حکمران ان کے بعد رہیں گے، نیکی غالب رہیں گی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ شر غالب ہونا شروع ہو جائے گا. ان دنوں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھواں بھی ظاہر ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورہ دخان میں ہی ہے. سورہ دخان کا معنی عربی میں دھواں ہے. تو قرآن نے کہا یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جس دن آسمان واضح دھواں لے کر کے آئے گا، آسمانوں میں دھواں نظر آئے گا. جب یہ دھواں نکلے گا تو ہر جگہ چھا جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہو جائے گی. دھوئیں کی وجہ سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی. 40 دن تک مسلسل یہ دھواں چھایا رہے گا دنیا پر، اور 40 دنوں کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا. یہ بھی ایک علامت ہوگی. اسی طرح چھٹی علامت، قیامت سے پہلے اس زمین میں 3 بڑے دھسانے کے واقعات ہوں گے. زمین میں دھسائے جانے کے واقعات ہوں گے. ایک جگہ مشرق میں زمین دھس جائے گی آبادیوں سمیت، دوسری جگہ مشرق میں زمین دھس جائیں گی، اور تیسری جگہ جزیرۃ العرب میں. تعین تو نہیں ہے مقام کا، لیکن علاقے بتلا دیے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں. یہ 3 علامتیں بھی کب؟ یاجوج ماجوج کے حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد. اسی طرح اس کے بعد 7ویں علامت جو ہوگی وہ ہوگا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے. دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں
10ویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی، ایک رات 3 راتوں کے برابر لمبی ہو جائیں گی، تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا۔ کہاں سے؟ مغرب سے طلوع ہوگا، اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ اس کو گرہن لگ چکا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے، 12 بجے سے پہلے، تو پھر واپس مغرب کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے چلے گا اور 12 بجے جہاں تک جاتا ہے پھر وہاں سے واپس آنا شروع ہو جائے گا، اور معمول کے مطابق اس کے بعد غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج نکلنے کے بعد تقریباً 120 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ مغرب سے سورج جب نکلے گا اس کے 120 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا۔ یعنی اس کے بعد اور بھی علامات باقی ہیں، لیکن وہ علامت ایسی ہیں یعنی 120 سال پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو 8ویں علامت ظاہر ہوگی، اور وہ ہے صفا پہاڑی سے دابۃ الارض یعنی جانور کا نکلنا۔ صفا پہاڑی تو وہاں ہے نا، مکہ میں، جہاں ہم سعی کرتے ہیں۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سورہ نمل میں ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، جانور زبان سے بات کرے گا اور کہیں گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ ابھی آئیں گا اس کے ذکر میں کہ اس جانور کے کو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی، اور مومن کو نشان لگائیں گا کہ یہ مومن ہے، اور کافر کو نشان لگائیں گا کہ یہ کافر ہے۔ اس کے نشان لگانے کے بعد لوگ کہیں گے یا کافر، اے کافر، اور اے مومن، اس طرح خطاب کریں گے لوگ آپس میں۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پہاڑ پھٹے گا، اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھرے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگاوے گا جس سے ان کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والے کو کہیں گا یہ ایماندار ہیں، اور کافر کے بارے میں کہیں گا کہ یہ کافر ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ 9ویں علامت ہوگی ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا دنیا سے وفات پا جانا۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش خوشی والی ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ بیماری قسم کی نکل جائیں گے، کچھ نکل آئیں گا جس سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا بھی ہوگا تو اس کو بھی یہ ہوا لگے گی، ٹھنڈی ہوا، اور وہ وہی مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہوگا، تمام کے تمام کافر ہوگے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب تمام مسلمان دنیا سے اڑ گئے، اللہ نے ان کو ایک ہوا کے ذریعے سے وفات دے دی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد 10ویں علامت بڑی حبشیوں کی حکومت ہوگی اور بیت اللہ شہید کیا جائے گا۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہوگا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا،
دلوں سے خوف خدا ختم ہو جائے گا، شرم و حیا نکل جائیں گی، لوگ سر عام بے حیائی اور زنا کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص آئے گا حبشہ سے، اور وہ نعوذ باللہ بیت اللہ کو شہید کر دے گا۔ 11ویں علامت ہوگی آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف لے کر جانا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہوگی آگ کا نکلنا۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی زمین کی جانب یعنی شام کی طرف ہانکیں گی۔ آگ پیچھے پیچھے آئیں گی اور جتنے کافر ہوں گے وہ آگے آگے چلیں گے۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ 12ویں علامت ہوگی سور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا۔ ان تمام علامتوں کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا کہ محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی بیچ سکیں گے کہ قیامت آ جائیں گے۔ کاروبار کر رہے ہوں گے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی پی بھی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے منہ میں ڈال ہی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی ہوگی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے تمام جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد ایک سور پھونکنے کے بعد سب مر گئے، 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ علامتیں قیامت کی ذکر کی گئی تاکہ ہم لوگ قیامت کا وقت آنے سے پہلے تیاری کر سکیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آخرت کی فکر کریں۔ قیامت کی علامت صغریٰ 30 بیان کی گئی، چھوٹی علامتیں، اور بڑی علامتیں کتنی 12 بیان کی گئی۔ ان ساری علامتوں کو جانیں اور دوست احباب کو بھی بتلاتے رہیں۔ ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا ایمان اللہ تعالیٰ صحیح سالم رکھیں، ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔